ہیں تو خالی نماز پر آنا ہے اور نماز پر ہی لے کے آنا ہے امت کو بھی کہ کاش ہم ایک عمل پر ہی آ جائیں. کلمہ الحمدللہ ہر ایک کو نصیب ہے اور یہ کلمہ بھی بڑے وزن والا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فدخل الجنت، جس کا آخری کلام زندگی میں یہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. کلمے کے بعد نماز کی طرف آئیں تو حضور علیہ السلام نے کتنی تاکید فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید فرمائی قرآن پاک میں. سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سراسر ظلم ہے، سراسر جہل ہے، سراسر شرک ہے اس آدمی کا عمل جو اذان سنتا ہے اور نماز کو نہیں آتا. یہ یعنی جماعت کے لیے کتنی وعیدیں آئی ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر جنگل ہے اس میں 3 شخص رہ رہے ہیں، جنگل ہے 3 شخص رہ رہے ہیں، اور اگر وہ جماعت نہیں کر رہے تو ان پر شیطان کو مسلط کیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ید اللہ مع الجماعت، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. نماز آپ نے پڑھی اور صحابہ کو بھی آپ نے نماز ایسے پڑھائی کہ ان کو تصور نہیں تھا کہ نماز کے بغیر ہمارا کوئی دن گزر جائے، ہماری کوئی رات گزر جائے یا ہمارا ایک وقت نکل جائے. یہ ہو نہیں سکتا تھا حضور کے زمانے میں. یہاں تک کہ سیرت پاک میں نے ایک واقعہ پڑھا، اس میں آپ علیہ السلام پر ویسے بھی جب وحی آتی تھی تو وحی میں کوئی اتنا وزن ہوتا تھا کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بھی بیٹھ جاتی تھی، اس کو پتہ چل جاتا تھا اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہتی تھی، اتنا بوجھ پڑتا تھا. اور اگر جنوری کے سخت سردیوں کے موسم ہو، رات یا دن کا وقت ہو، تو حضور علیہ السلام کے مبارک پیشانی سے پسینہ آ جاتا تھا. تو عموماً آپ عادت مبارکہ تھی جب وحی آتی تھی آپ لیٹ جاتے تھے. تو اچانک وحی آ گئی، حضرت علی ساتھ تھے، تو آپ نے اپنا سر مبارک حضرت علی کے گود میں رکھ دیا. وحی طویل ہوتی گئی. تو جب وحی سے آپ فارغ ہوئے تو حضرت علی کو آپ نے دیکھا اور آپ نے دریافت فرمایا علی تم نے نماز پڑھی ہے عصر کی؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھی. ابھی کیسے پڑھے ہم کو؟ حضور گود میں وحی جاری ہے. تو پھر آپ نے فوراً دعا کی، آپ نے دعا کی کہ اللہ اسی یعنی سورج کو مغرب سے اوپر کر، علی نماز پڑھے، نہیں تو یہ پوری زندگی غمگین رہیں گے. اور وہ نماز جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے حکم میں جا رہی ہے، کسی اپنی ذاتی غرض میں نہیں. تو سورج واپس آیا ہے تو علی نے نماز ادا کی. یہ صحابہ کرام کو. اور پھر ایک سفر میں تھے، پہلی مرتبہ نماز قضا اس طرح ہوئی کہ ایک آپ سفر میں تھے، پوری رات کا سفر کیا، جب آخری لمحات تھے. آپ علیہ السلام عموماً رات کا سفر کو پسند کرتے تھے کہ رات میں گرمی بھی نہیں ہوتی، اور آپ نے ترغیب بھی دی ہے کہ آپ بھی جب سفر کرو رات میں زمین کو سکیڑ دیا جاتا ہے، سفر کو آسان کیا جاتا ہے. تو آخری حصے میں آپ نے جا کے پڑاؤ کیا اور آرام فرمایا. تو آپ نے حضرت بلال پر ڈیوٹی لگائی کہ تم جاگتے رہو اور جب نماز کا وقت ہو تو ہمیں جگانا. لیکن حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. تو سورج آ گیا، سورج کی تپش سے صحابہ کرام کی آنکھ کھلی تو سارے جو ہے حضرت بلال پر ناراض ہو رہے تھے، ان کو پتہ تھا. تو حضرت بلال نے کہا میں بھی انسان ہوں، مجھے نیند آ گئی. تو حضور نے فرمایا اس کو ملامت نہ کریں اور نماز جو ہے آگے جا کے پڑھتے ہیں. یہ کیونکہ یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. جب ابھی لوٹا دیے تو ابھی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا اس وادی پر شیطان کا اثر ہے، ہم آگے چل کر پھر آپ نے وضو فرمایا اور قضا نماز پڑھوائی. تو یہ صحابہ کو ایک تصور نہیں تھا کہ نماز کو قضا کریں، نماز سے کوئی بے پرواہی کرے. نماز اور با جماعت 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ بڑے انعامات دیتے ہیں. نماز تو نماز ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کی چابی ہے
نماز اور نماز کی چابی ہے وضو۔ وضو کے اتنے فضائل ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کے چہرے چمکتے ہوں گے قیامت والے دن وضو کی وجہ سے، میری امت کے ہاتھ چمکتے ہوں گے قیامت والے دن وضو کی وجہ سے، میری امت کے یہ پاؤں چمکتے ہوں گے نور سے وضو کی وجہ سے، اور ان کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے امت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو باوضو سوتا ہے اگر اسی میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ وضو کریں اور اس کے وضو کے ساتھ ساتھ جب آپ پیچھے دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من